اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ کس دوڑ کا ذکر ہے؟ کون بھاگ رہا ہے اور کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہ میدان عمل کی دوڑ ہے، جہاں جسم گھوڑا ہے اور اس پہ سوار روح یہ انسان، کہ اس آیت مبارکہ میں انسان کے عمل کرنے، اس کی کوشش کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے، اور کوشش کرنے والوں کو گھوڑوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، کہ ہر انسان کسی نہ کسی حاصل کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد دیکھی جائے گی۔ پھر جو کوئی اچھے کام کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گاں نہ جائے گی، اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور کہہ دو، کیا میں تمہیں بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے بالکل خسارے میں ہیں؟ وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، تو کئی چہروں پر اس دن ذلت برس رہی ہوگی۔ محنت کرنے والے تھکنے والے دہکتی ہوئی آگ میں گریں گے، کہ محنت کرنے والے تھکنے والے آگ میں گریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے ساری محنت کوشش بھاگ دوڑ دنیا کے لیے کی، تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ عین الف دال کے صیغے سے قرآن پاک میں موجود یہ آیات بھی دیکھیے۔ نہ رغبت کرنے والا اور نہ حد سے بڑھنے والا، پس جو شخص اس کے علاوہ طلبگار ہو تو وہی حد سے نکلنے والے ہیں۔ تو قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو حد سے باہر گزر گئے اور دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش میں دن رات محنت کرنے والے تھکنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو جنگلی گھوڑوں کی طرح ہیں، جن کی پوری کوشش اور بھاگ دوڑ دنیاوی دولت جمع کرنے کے لیے ہے، جو پھر اپنے سموں سے ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، یعنی آگ کی تیز چنگاریاں ان کا حسد، لالچ، جوش، تلملاہٹ، بے چینی اور غصہ۔ پھر صبح کے وقت دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کی روشنی صبح کی روشنی کی طرح ہر طرف اجالا کر چکی، لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی جانب لانے والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے، اور یہ اس روشنی سے بجائے کہ ہدایت لیں، الٹا روشنی سے اندھیروں کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر اس وقت غبار اڑاتے ہیں۔ غبار یعنی دھول، دھول یعنی بدی کے خیالات، فساد کے خیالات، اور یہ دھول کے بادلوں سے اندھے ان خیالات میں گھرے ہوئے پیسے دولت کی حرص میں غرق ہیں۔ ان خیالوں نے انہیں گھیر رکھا ہے، اور یہ اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں ان گھوڑوں کی طرح، جو پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے حملے کا مقصد دوست ہے یا دشمن، جو اسی لالچ میں، حرص میں دوڑتے جا رہے لوگوں کے درمیان ان کے راستے کو دھکیلتے ہیں
فساد مچاتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، تو ان پر افسوس کہ یہ وہ دوڑنے والے ہیں جو غلطی کی علامت ہیں۔ ایسا نفس جو تمام روحانی سمت سے عاری ہے، ہر طرح کے غلط طریقوں سے متاثر ہے اور غائب ہے اپنے آپ سے، اس دھول میں، ان خیالات میں، ان کی وجہ سے جو اس کے اپنی ہی دوڑ بھاگ کا نتیجہ ہیں۔ خود غرض خواہشات جنون سے، بے راہ روی سے آگے بڑھ رہے ہیں، ضمیر یا وجہ سے بے پرواہ ہو کر، اندھے ہو کر، جو الجھے ہوئے ہیں اور الجھائے ہوئے ہیں فریب خیالات کی دھول میں، اور بھول جاتے ہیں خدا کو اور اپنی ذمہ داری کو، اپنی پہچان کو، تو بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، اور بے شک وہ اس پر خود گواہ ہے۔ اس کے حواس، اس کے ہاتھ پیر، سوچ، سب اس پر گواہ ہیں کہ وہ کیا عمل کر رہا ہے، اور بے شک وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، تو انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے کہ اس نے مال و دولت کے لیے کتنی کوشش کی، کتنی محنت کی، دنیا کمانے کے لیے اندھا دھند بھاگتا گیا، اپنی خواہشات میں کھویا، لالچ کے خیالات کی دھول میں گھرا، لوگوں کو نقصان دیتا رہا۔ بس کیا وہ نہیں جانتا جب اکھاڑا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یہ قبریں، یہ جسم، جو عمل اس نے کمائے، جیسے کمائے، جن ہاتھوں سے کمائے، جن پیروں سے دوڑ کر برائی میں گھسا، یہ سب گواہی دیں گے، ایک ایک عمل دکھا دیا جائے گا، اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی کہ کیا نیت تھی، کیا کردار تھا، باطن میں کیا تھا، مگر ظاہر میں کیا ظاہر کرتے تھے، سب بتا دیا جائے گا، دکھا دیا جائے گا، زندگی کے ایک ایک حصے کو دہرا دیا جائے گا، اسی عمر میں لچا کر ظاہر اور باطن سب کھول دیا جائے گا۔ بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے پورا باخبر ہوگا کہ وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیا زبان سے کہہ رہے ہوں گے اور کیا دل میں ہوگا، سب ان پر ظاہر کر دیا جائے گا کہ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔